warahmatullahi wabarakatuh. جی کل ہم نے آیت نمبر 15 سے آنورڈ کیا تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم کہ تم میں سے تمہاری جو عورتیں فحاشی کے مرتکب ہوں تو ان کے اوپر 4 گواہ بنا لو تم میں سے، اور پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو روک کے رکھو گھروں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا بتائی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی حکم تھا کہ ان کو تب تک گھر میں روک لو جب تک موت نہ آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہ کوئی راستہ نہ پیدا کر دے۔ اور وہ راستہ کیا تھا کہ پھر مزید اس حکم کی جو تفصیل تھی میں نے آپ کو بتایا وہ آگے سورۃ النور میں آئی، جس میں باقاعدہ پھر حدود جو ہے وہ بتا دی گئی تھی، جو حد جاری کی گئی تھی۔ تو کل یہ سوال بھی کسی نے پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر مرد اور عورت اس طرح کا گناہ کر رہے ہیں تو اس میں 4 گواہ جو ہیں وہ کیوں مانگے جاتے ہیں، یعنی اس کی کیا حکمت ہے؟ تو وہ میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں شریعت میں جب احکامات تو ٹھیک ہے دیے جاتے ہیں برائی کو روکنے کے لیے نا، لیکن ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم بھی نہ ہو، کسی کے اوپر زیادتی بھی نہ ہو۔ آپ دیکھیں یہ جو حکم ہے، جو حد ہے اس کی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نور میں آیا کہ شادی شدہ کے لیے جو ہے وہ رجم، اور غیر شادی شدہ کے لیے جو ہے وہ سو قوروں کی اور پھر جلاوطن کی، تو اتنی سخت سزا ہے۔ لیکن یہ چیز کوئی کسی کے اوپر کوئی بدلہ لینے کے لیے یا کسی کے ساتھ ویسے ہی کسی وجہ سے بھی الزام لگا سکتا ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں طلاق کے معاملے میں ہوتا ہے، بھی آج پڑھیں گے آپ اس حوالے۔ تو اس طرح کسی بھی پاک دامن عورت پہ کسی کے لیے اس طرح سے الزام لگانا آسان نہ ہو کہ اس کے اوپر، کیونکہ جب الزام لگ گیا اس طرح سے اور ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کیا حد جاری کر دی جائے گی، اس کو رجم یا کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی کسی بھی پاک دامن عورت پہ کسی پہ ایسا الزام نہ لگائے، تہمت نہ لگائے، اس کی عصمت دری نہ ہو، اور یہ ایک تو عورت کی جو ہے عفت اور عصمت کا آپ کہہ لیں کہ دھیان رکھا گیا۔ جب آگے آپ سورۃ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب اس طرح کا واقعہ ہوا تھا نا، واقعہ عفت جس کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی پھر یہی بات آگے ایکسپلین کی گئی تھی، اس کو ہم پڑھیں گے آگے کہ گواہ کیوں مطلب کیے گئے اور کیوں اس طرح سے سوچا گیا۔ اور یہ دیکھیں ہر معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ہے، بڑے آرام سے عورتوں کے اوپر اس طرح کے الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی ایک کرائٹیریا تو رکھا جانا چاہیے تھا نا، چونکہ سزا بہت سخت ہے تو اس کا کرائٹیریا بھی بہت سخت رکھا گیا۔ اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ حکمت اس کے پیچھے کہ یہ جو غلط بات یا کوئی بھی برائی اس طریقے کی جو ہے یا فحاشی، یہ زبان زد عام نہ ہو جائے، یعنی لوگ بڑے آرام سے اس چیز کو ڈسکس نہ کرنا شروع کر دیں، جس طرح کہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ فوراً کسی کے بارے میں کہہ دیں تمہیں پتہ ہے فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، وہ تو اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھتی ہے یا رکھتا ہے، اس قسم کے آپس میں باتیں بڑے آرام سے لوگ کر دیتے ہیں نا۔ حالانکہ یہ اتنی آرام سے کی جانے والی بات نہیں ہے، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے، یہی تو مقصد ہے، حکمت ہے اس بات کی کہ اگر کسی کے بارے میں کسی ایک کو پتہ چلا گیا نا تو وہ خاموش رہے، بجائے اس کے کہ اس بات کو جا کے دوسرے سے ڈسکس کرے، اور وہ پھر وہ گوسپ شروع ہو جاتی ہے، بس وہ ایک فن کے لیے، چسکے کے لیے باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا۔ تو شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ایک نے دیکھا تو زبان بند رکھو، تاکہ یہ جو برائی کی باتیں یہ دبی رہیں، عام زبانوں پر نہ آ جائیں، تشہیر نہ ہو جائے ہر بات اس طرح کی بات کی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنی کڑی شرط ہے جس کا پورا ہونا ہی جو ہے وہ ایک طرح سے ناممکن ہی ہوتا ہے کہ 4 پاک باز نیک شریف عاقل مسلمان، پریکٹسنگ مسلمان اس چیز کو ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ وہ تو آپ سمجھے کہ کوئی بہت ہی معاشرے کی کوئی گری ہوئی حالت ہوگی جس میں اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں 4 لوگ، تو یہ
بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اس طرح کھلے عام نہ ڈسکس کیا جائے. برائی جو ہے نا اس کا اعلانیہ بیان کیا جانا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے دین میں. چھٹا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اسی صورت کی آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے غالباً، آیت نمبر چیک کر لیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے برائی کا اعلانیہ بیان کیا جانا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس طریقے سے پھر ایک وہ جو اخلاقی لیول ہے نا سب کا وہ گر جاتا ہے. یعنی جب بار بار کوئی ایک بھی کر رہا ہے دوسرا بھی کر رہا ہے تیسرا بھی کر رہا ہے تو وہ ایک نارم بن جاتا ہے. جس طرح آج کل ہم اس چیز کو کچھ اتنا اہم سمجھتے نہیں، اتنی کوئی برائی سمجھتے نہیں ہے کسی کے اوپر یہ الزام لگانا. ٹھیک ہے، اور پھر ابھی آگے بھی ہم آئے دیکھتے ہیں نا جس میں طلاق کے حوالے سے بات ہوگی تو اس میں بھی یہ چیز پہ مزید ایکسپلین ہو جائے گی. تو یہ وجہ ہے کہ اتنی کڑی شرط اس کی رکھی گئی ہے کہ ایک تو کسی عورت کے اوپر کوئی بلا وجہ اس طرح کسی پاک باز عورت پہ الزام نہ لگائے، اور اگر کسی نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا ہے تو یا تو وہ اپنے ساتھ 3 اور گواہ لے کر آئے، 4 مرد گواہ ہوں اس طرح کے، تو پھر وہ اگر گواہی دیں ثابت کریں اس کو تو پھر جو ہے وہ گناہ ثابت ہوگا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اسلامی حکومت یا جو بھی عدالت ہے وہ حد جاری کرے گی، جو کہ سامنے حد بیان کی گئی. ایسے نہیں ہے، اگر کوئی نہیں بیان کر سکتا تو پھر تو اس کے اوپر اپنے اوپر سزا آ جاتی ہے، 80 کوڑے، وہ بھی آپ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں. تو یہ اس کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے نا اس طریقے سے نہیں ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور نہ ہی اتنے آرام سے یہ بات کسی کے منہ پہ آنی چاہیے کہ فلاں جو ہے اس کا فلاں سے تعلق ہے. چپ رہیں، خاموش رہیں. اگر آپ کسی نے کہا ہے ان کو بھی منع کریں کہ ایسی بات مت کریں، اور آپ نے خود تو ظاہر دیکھا نہیں ہے تو اس بارے میں چپ رہے. اور یہ بھی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بعض دفعہ مرد اور عورت کو اکیلے کمرے میں کسی نے پا لیا یا دیکھ لیا تو اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ یہ جی یہی کر رہے تھے، جب تک دیکھا نہیں ہے. اور دیکھا بھی کسی ایک کے اس پہ نہیں ہوگا، 4 لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے شرط، یہ ہونی چاہیے، ہے نا. کیونکہ بعض دفعہ ویسے بھی کوئی کسی کے ساتھ کسی پہ الزام لگانے کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ کر سکتا ہے کہ ان دونوں کو وہاں پہ اکٹھا کر دیا اور پھر ان کے اوپر الزام لگا دیا، یا ویسے بھی کسی وجہ سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے. تو خام خواہ میں تو نہیں نا، یہ چیز تو بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کی گریوٹی میں جا کے سوچیں تو یہ اس لیے اس کے بارے میں جو ہے نا اتنی کڑی سخت جو ہے وہ کنڈیشن رکھی گئی ہے. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 16 تھی اس میں بتایا کہ 2 مردوں کے حوالے سے تھا کہ اگر وہ اس میں بدکاری کرے تو ان کو بھی اذیت ہو، لیکن اگر توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو پھر ان کے اوپر کسی نے بات نہیں کرنی، ان کو آدمی دلانی، ان پہ تانے نہیں دینے. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ترجمہ اس میں جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کے لحاظ سے بھی بنتا ہے، ہم جنس پرستی، اس کے لحاظ سے بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، جسمانی بیماریاں بھی اور نفسیاتی بیماریاں بھی. لیکن اگر اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے رب کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا پائیں گے. لیکن کس صورت میں، وہ کنڈیشن بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو برا عمل کرے یا تو لا علمی کی وجہ سے، یا ایسی کوئی جہالت، ایسی کوئی مغلوبیت ہوگی، کو جذبات نے غلبہ پا لیا، نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو کے انہوں نے جانتے ہوئے بھی وہ گناہ کر لیا، لیکن جب احساس ہوا تو فوراً استغفار کی، فوراً ندامت دکھائی، اور پھر اس میں جو توبہ کی شرائط ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی کہ اس کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی توبہ قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت علم والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو کہ برائیاں کرتے رہتے ہیں، اور جب ساری زندگی وہ ڈھیٹ بنے رہتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی غلط کام کرتے رہتے ہیں، موت کے وقت آ کے پھر وہ اگر توبہ کرتے ہیں تو اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور نہ ہی ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہے جو کہ حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں، یعنی انہوں نے بالکل اس طرف سوچا ہی نہیں، نہ کبھی انہوں نے توبہ کرنے کی ضرورت محسوس کی. تو آخرت میں جا کے جب وہ اپنے لیے پھر حسرت کریں گے کہ ہمیں بخش دیا جائے یا ہمیں نہ ڈالا جائے جہنم میں، دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، تو اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ اعتدنا کا ورڈ جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ عین دال دال بھی ہوتا ہے اور عین تے دال بھی
ہوتا ہے. اطاعت بھی جو ہے نا وہ بھی ورڈ اور اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ گنتی شمار کر کے چیزوں کو جو ہے وہ تیاری کر کے رکھنا. آگے سے پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 20 جو ہے آیت نمبر 19. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو کے وارث بن بیٹھو. انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی یا بے حیائی کریں. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو تو بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا کرو. لفظی ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا نہیں، یحل وہ حلال، یا وہ آتین والا وہ کے معنوں میں، اور حلال لام جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے. حلال لام کا مطلب ہوتا ہے گرا کھولنا. تو یعنی حلال وہ چیز ہوتی ہے جو جس کا استعمال کرنا جائز ہو یا جو کام کر لینا جو ہے نا وہ درست ہو. تو لا یحل نہیں حلال لکم لیے تمہارے، ان کے ترثو تم وارث بن جو. تا تم کے معنوں میں، اور واو را سا اس کا روٹ پڑے جس کا واو آپ کو اس میں نظر نہیں آ رہا لیکن روٹ میں آتا ہے. النساء عورتوں کے، کرہن کراہت سے ہے کاف راہا، یعنی زبردستی مراد ہے یہاں پہ، زور زبردستی کر کے. ولا اور نہ تعدلوہن تم روکو ان عورتوں کو. عین داد اور لام جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے سختی سے روکنا، مجبور کرنا، اس معنوں میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. ولا تعدلوہن، اور نہ تم روکو ان کو، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ. لا تاکہ کے لیے، تم کے معنوں میں، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا. لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی تم حاصل کرو اس کو. ببعض ساتھ بعض، ما جو، آتیتموہن دیا تم نے ان عورتوں کو. حمزہ تا یا دینا، تمو جو ہے تم کے لیے، اور ہنہ ان عورتوں کو. ہنہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے آتا ہے. ہم پلورل مذکر کے لیے اور ہنہ پلورل عورتوں کے لیے، پلورل مونس کے لیے. اللہ مگر، ان کے، یاتینا وہ آئیں یا وہ ارتکاب کریں. یا جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. آنا اور نون جو ہے وہ نون نسواں ہے. حتیٰ کہ وہ عورتیں ارتکاب کریں یا وہ عورتیں آئیں بفاحشۃ فحاشی کو، مبینہ کھلم کھلی، بین با یا نون واضح، کھلم کھلا بے حیائی یا برائی جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے، فحاشی کے لیے. اور عاشروہن زندگی بسر کرو ان عورتوں کے ساتھ. یہ آئین شین را اس کا روٹ ورڈ ہے. اشرا جو ہے وہ بیسیکلی تو 10 کے لیے آتا ہے نا، اور جو کہ تعداد کی کثرت کو شو کرتا ہے. اسی سے عشیرہ ہوتا ہے. عشیرہ کا مطلب ہوتا ہے کنبہ، فیملی. معاشرہ کا ورڈ بھی اسی سے بنتا ہے. جب کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اکٹھے ہو کے رہتے ہیں تو پھر اس کو معاشرہ کہتے ہیں. تو عاشرو کا مطلب ہے زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا، بود و باش اختیار کرنا. یعنی ان کے ساتھ تم اس طریقے سے معاشرت اختیار کرو، اس طریقے سے رہو. ہنہ ان عورتوں سے، بالمعروف ساتھ معروف کے، بھلے طریقے کے، جانا پہچانا جو کہ عقلی شرعی لحاظ سے ایکسیپٹیبل طریقہ ہو. فَإِن پھر اگر، کرہتموہن کراہت سے ہے کاف رہا، ناپسند کرو، تم ہنہ ان عورتوں کو، یعنی تم ناپسند کر رہے ہو اگر ان عورتوں کو. فَعَسَىٰ تو امید ہے، عین سین یا. یہ عسا کا مطلب ویسے تو امید کا ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو یہ یقین کے معنی میں آتا ہے. تو یقین ہے، یا اگر آپ نے لفظی ترجمہ امید ہے ہی کرنا ہے تو امید ہے ان کے تکرہو تم
کراہت کرو یا تم ناپسند کرو شیئن کسی ایک چیز کو، اور یجعل اللہ بنا دے اللہ تعالیٰ یا کر دے اللہ تعالیٰ، یا وہ کے معنوں میں یعنی وہ بنا دے، اور جیم آئن لام جو ہے جعل بنانے کے معنوں میں آتا ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ فی ہی اس میں خیرن بھلائی، خیر، کثیرن بہت زیادہ، کثرت سے، ٹھیک ہے، یعنی خیر کثیر یا بہت زیادہ بھلائی اللہ تعالیٰ اس میں بنا۔ اب یہاں پہ بھی جو ہے نا مردوں کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، چاہے وہ شوہر ہیں چاہے وہ کوئی بھی ولی ہیں، دونوں صورتوں سے اس کا مفہوم بنتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جو بھی ایمان والے، دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان والا کہہ کے بات کی گئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ایمان والے مردوں سے بات ہو رہی ہے، یعنی ایمان کے دعوے داروں کہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو تو پھر آگے تمہیں یہ بھی کرنا ہے۔ کیا چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے بلا وجہ عورتوں کے وارث بن جانا، زبردستی ان کے وارث بن جانا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حلال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حرام ہے زبردستی عورتوں کے اوپر اپنا ان کا وارث بن کے بیٹھ جانا جبکہ ان کی مرضی نہ ہو۔ اس میں ایک تو اصل میں عربوں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا نا تو جو بھی میت کے ورثاء ہوتے تھے وہ اس مرد کی جو عورتیں ہوتی تھی نا اس کے اوپر اپنا حق چلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، یا تو خود نکاح کر لیتے تھے یا اس کو ویسے ہی روک کے رکھتے تھے، مطلب اس کی مرضی عورت کی جو ہے نا وہ تو نہیں ہوتی تھی، اس کی مرضی کے خلاف یا کسی کا نکاح کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ جو سگا بیٹا بھی ہوتا تھا نا باپ کا، وہ بھی جو باپ کی دیگر جو بیویاں ہوتی تھی، اپنی سگی ماں تو نہیں لیکن جو دوسری تیسری، اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ نکاح کا ہوتا تھا رواج، تو جو دوسری بیویاں ہوتی تھی نا ان سے سگا بیٹا نکاح کر لیتا تھا، اس حد تک بھی ہوتا تھا، اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ عورت کو جو ہے نا ایک پراپرٹی سمجھتے تھے، کموڈٹی سمجھتے تھے، عورت کو وہ کوئی جیتا جاتا انسان تو سمجھتے ہی نہیں تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے مرنے والے کے مال کا مالک بنا جاتا ہے نا، وراثت کا یعنی حصہ لیا جاتا ہے، تو اسی طرح عورتوں کو بھی وہ ترکہ سمجھتے تھے اور ترکے کے طور پر ان کے بھی وارث بن کے بیٹھ جاتے تھے، ان کو بھی اسی طرح ملکیت میں لے لیا جاتا تھا، ان کی کوئی آزادی نہیں ہوتی تھی رائے کی، کوئی ان کی مرضی نہیں چلتی تھی۔ تو اس چیز سے یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کہ وہ آزاد ہیں عورتیں، ان کو جانے دو، اگر وہ چاہیں تو کہیں اور جا کے نکاح بھی کر سکتی ہیں اپنی عدت کے بعد۔ ان میں تو ایسا کوئی دستور ہی نہیں تھا، کوئی ایسا رواج ہی نہیں تھا، وہ تو سمجھتے تھے کہ عورتیں تو ہماری ملکیت ہے، کیونکہ وہ تو زندہ انسان نہیں سمجھتے تھے ان کو، تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہوتا تھا کہ مال و دولت بھی نہ دینا پڑے، وہ بھی سب کچھ ان کے پاس ہی رہے، تو اسلام نے آ کے نا اس طرح کے سارا جو ظلم و ستم عورتوں پہ تھا اس کو ختم کیا، کہ عورتوں کو پراپرٹی مت سمجھو، ان کو مال وراثت نہ سمجھو، وہ بیوہ بھی ہو گئی ہیں تو وہ ایک آزاد انسان ہی کی طرح رہتی ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہو جاتی۔ اور اس میں ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ عورتوں کی بجائے ان کے مال کے وارث نہ بن جاؤ، یعنی ایک تو عورت کے مالک نہ بن جاؤ، اس طرح سے بھی ترجمہ کیا گیا، اور یہ بھی کہ ان کا بلا وجہ ان کے مال کے وارث نہ بن جاؤ، جو ان کا مال ہے وہ انہی کا رہے گا۔ اور پھر اس کا ان جنرل مطلب یہ صرف اس وقت کے دور کے لیے تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے آیات تو ہر دور کے لیے، تو ایک ان جنرل بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر مطلب اگر زندہ بھی ہے تو اس کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے اوپر ایک اپنی ملکیت اس طرح سے جتانا شروع کر دے کہ اس کو اپنی پراپرٹی سمجھے اور اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دے، ان کے اوپر زور زبردستی کی جائے، ان کو کوئی آزادی نہ دی جائے۔ ایک تو یہ بھی ولی کے لیے بھی کہ وہ کوئی زبردستی نکاح نہ کرے اپنی بچی کا یا جس کا بھی وہ ولی بنا ہوا، زبردستی نکاح کر لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور نہ یہ کہ نکاح ہوا ہے تو شوہر ایسی پابندیاں لگانا شروع کر دے کہ بس اب تم نے ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، ماں باپ سے نہیں ملنا، اور بس تمہارے اوپر تو صرف میرا ہی حق ہے، تم تو میری ملکیت ہو۔ تو اسلام نے آ کے جو ہے نا عورت کو ایک خاص مقام دیا، اس کو ایک خاص عزت دی، تکریم دی، اور ایک آپ دیکھیں کتنی یعنی بڑی بات تھی اس
عرب کا جو جاہلیت کا زمانہ تھا، دور تھا، اس میں جو کچھ چل رہا تھا وہاں پہ، اس کے حوالے سے اگر آپ اس کو رکھ کے سوچیں تو کتنی بڑی بات ہے نا. اور آج کے دور میں بھی ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کتنا پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، اور کتنی زیادہ ان کی تحقیر بھی کی جاتی ہے اور ان کو اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن بات وہی ہے نا کہ اسلام نے تو ایسا اس قسم کی کوئی تقسیم نہیں رکھی کہ مرد جو ہے انہی کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے اور انہی کا ہر طرح کا حق ہونا چاہیے اور عورت کا کوئی حق نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا نا، کیونکہ دین کو سمجھا پڑا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں، اور ساتھ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ کرنا حرام ہے کہ تم کسی طریقے سے بھی ان کے مالک بن کے بیٹھ جاؤ، کہ ان کے جذبات کا بھی دھیان نہیں رکھ رہے، ان کے احساسات کا بھی دھیان نہیں رکھ رہے. تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں. نہ تو یہ کہ اگر اس کا شوہر مر گیا ہے تو اس کے جو میت کے ورثاء ہیں وہ اس کے اوپر حق جتائیں اور اس کے ساتھ زبردستی کریں، اور نہ جو اس کے اپنے ولی ہیں ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کسی قسم کی ایسی زور زبردستی یا زیادتی عورت کے ساتھ نہیں کر سکتے. عورت کی ایک اپنا مقام ہے معاشرے میں، اس کی اپنی ایک حیثیت، انسان ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں، ان کو مجروح نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی بھی اپنا حق اس طرح سے نہیں جتا سکتا. تو یہ ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، زور زبردستی کر کے تم ان کے اوپر اس قسم کا حق نہیں جتا سکتے ہو. اور پھر ایک اور حکم بھی یہاں پہ دیا جا رہا ہے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم ان کو اس وجہ سے نہ روک کے رکھو کہ تم جو کچھ دیا ہے ان عورتوں کو وہ تم واپس لے سکو گے. ٹھیک ہے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کوئی فحاشی کا ارتکاب کریں. اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو طلاق نہ دیتے تھے، یا طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، طلاق دیا پھر رجوع کر لیا. یہ ڈیٹیل آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو روک کے رکھتے تھے. وہی بات ہے کہ زبردست ان کی ہٹانا، ان کو اپنی ملکیت سمجھنا. اور وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ جو کچھ ان کو دیا ہوا ہے نا ان میں سے کچھ واپس لے لیں. ٹھیک ہے نا، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ طلاق کی صورت میں جو اگر کوئی مہر وغیرہ رہ جاتا ہے تو وہ دینا ہوتا ہے، جو اس طرح کی جو اگر شرط ہوتی ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، اب آج کل بھی آپ دیکھیں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ طلاق نہیں دینی، روک کے رکھنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ طلاق دی تو وہ جو ایک شرط تھی کہ بھی مہر دینا پڑے گا تو وہ اب مجھے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یا یہ کہ طلاق دی جاتی ہے تو اس میں پھر کیا مطالبے ہوتے ہیں کہ جو دیا ہے وہ بھی واپس کرو. ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ جو منہ دکھائی کا تحفہ تھا، جو فلانی رنگ تھی، جو فلانا زیور تھا وہ بھی دے دو، وہ بھی واپس کر دو. اس قسم کی سب چیزیں ہوتی ہیں نا. تو آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے سب سے منع کیا کہ جو ان کو دیا تم نے ان سے واپس نہیں لینا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ عورت اگر خلا خود سے لیتی ہے، یعنی اس کو اتنا زج کرو، اتنا تنگ کرو کہ وہ خود سے خلا لے. اور خلا کی صورت میں ہوتا ہے، خلا جو ہے نا وہ کسی چیز کے عوض ہوتی ہے، یا تو جو مہر اگر رہتا ہے نہیں دینا ہوتا، یا ویسے کوئی اماؤنٹ جو ہے وہ طے پاتی ہے کہ وہ دینا ہوتی ہے. کیونکہ یعنی جو اپنی جس کی رضامندی سے یہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے نا، اس کو پھر کچھ وہ دینا ہوتا ہے، اس کے عوض وہ ہوتی ہے خلا جو ہے. تو مطلب یہ اس چیز سے بھی جو ہے نا، اس چیز کا راستہ بھی بند کیا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ان کو نہ سختی سے روک کے رکھو، ان کو مجبور کر کے نہ رکھو. کیونکہ شروع میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ شادی ہوئی، اچھے جذبات، اب اس کے بعد کچھ جب ٹائم گزرا آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اب برا رویہ اور پھر ہر قسم کی زیادتی کی جاتی ہے نا. تو یہ اس وجہ سے ان کو روک کے نہ رکھو کہ طلاق دینی پڑے گی تو جو ان کو مزید جو ہے وہ مال شال دینا پڑے گا. مہر کے حوالے سے کافی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی تھی نا کہ اگر مہر جو ہے وہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی تو پھر آدھا دینا ہے، رخصتی کے بعد دی تو پورا دینا ہے. اس طرح کی بھی شرائط کی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اس میں ڈیٹیل میں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ
یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات نہ پیدا کرو کہ جو تم نے اچھے وقتوں میں دیا تھا اب تم اس کو واپس لینا چاہ رہے ہو. کہ اب وہ یہ بھی ہوتا نا کہ اس وقت شروع میں جذبات میں جو گاڑی اس کو دے دی اور کوئی پلاٹ دے دیا اور کوئی گھر اس کے نام کر دیا, اب اگر وہ جائے گی تو اس کے ساتھ یہ سارا مال بھی چلا جائے گا. شروع میں تو محبت تھی, سب کچھ دے دیا, ٹھیک ہے نا. لیکن اب ان کو اس وجہ سے روک کے رکھا جا رہا ہے, ان کو نہیں طلاق دی جا رہی حالانکہ وہ لینا چاہ رہی ہیں, یا تم ان کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہو. تو اس وجہ سے اب تم ان کو روک کے نہیں رکھ سکتے. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, کہ الا یہ کہ وہ کوئی فحاشی کا ارتکاب کریں تو اس صورت میں تم ان کو روک سکتے, جو کہ ہم نے کل والی آیات میں دیکھا تھا, جو ابتدائی حکم تھا کہ اگر وہ فحاشی کو آ رہی ہیں تو اس پہ تم ان کو روک کے گھر میں رکھ سکتے ہو, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پہ ایک تو یہ جو زیادتی عورتوں کے ساتھ ہوتی تھی اور ہوتی ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ زور زبردستی کر کے ان کو مت رکھو صرف اس وجہ سے کہ تم نے جو ہے اب مال اپنے پاس رکھنا ہے جو تم نے ان کو دے دیا. تو اور اس میں دیکھیں ببعد ما آتیتم, یعنی سارا تو دور کی بات, باز بھی نہیں لینا. اب چاہے تم نے ان کو گھر لکھ دیا ہوا تھا یا پلاٹس دیے ہوئے تھے, زیور دیا ہوا تھا, جو کچھ بھی دیا ہوا تھا, اب وہ اگر جانا چاہ رہی ہے اور اس میں تم اس وجہ سے نہیں روک کے رکھ سکتے کہ یہ چلی گئی تو میرا تو یہ سارا مال جو میں نے اس کے نام کروایا ہوا تھا, فیکٹریاں, پلاٹس اور گھر وغیرہ, وہ بھی چلا جائے گا, وہ تم واپس نہیں لے سکتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو بیان کر دیا کہ یعنی عورت کا یہ حق ہے جو اس کو دے دیا ہے, کیونکہ تم اس کے ساتھ زندگی گزار چکے ہو, تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, تم نے اس کے ساتھ ایک تعلق اختیار کیا, تو اب یہ تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ یہ کہ وہ کوئی فحاشی کے مرتکب ہو تو اس صورت میں تم انہیں روک سکتے ہو, ورنہ نہیں. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, یہاں پہ بھی آپ دیکھیے بہت ہی اہم بات, بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے سنہرے اصول آپ کہنے کی زندگی گزارنے کے بتایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. عاشرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جیسا میں نے بتایا نا کہ یہ تعداد کی کثرت کے لیے 10 کے لیے آتا ہے نا, عشرہ 10 کو کہتے ہیں. تو معاشرے کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے, جس میں جب معاشرہ کیسے بنتا ہے, جب کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور رہنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی ایک تہذیب ہوتی ہے. تو یہ یعنی ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرو, ان کے ساتھ زندگی گزارو, وہ دوبارش اختیار کرو, ان کے ساتھ رہو بالمعروف, اچھے طریقے سے. معروف کیا ہوتا ہے؟ ایسا طریقہ جس کو عقل بھی ٹھیک کہے, جو شریعت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہو, اور جو جانا پہچانا جس کو معاشرے کے لحاظ سے بھی اچھا تصور کیا جائے, اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات رکھو, اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. یعنی ایسا جانا بوجھا اچھا سلوک جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں اچھا ہے, ہاں یہ دستور کے مطابق اچھے طریقے سے زندگی گزارے نا, ایک نارمل عقل جو ہے اس کو اچھا تسلیم کرے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایڈریس جو ہے وہ مردوں کو ہی کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ آپ کی صورت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ عزت و تکریم کی عورتوں کی, اور مردوں کو بار بار کیسے پہ در پہ احکامات دیے, ان کو بار بار خطاب کیا, بار بار ان کو ایڈریس کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے. کیونکہ عموماً عورتیں اس چیز کے اوپر بڑا اعتراض کرتی ہیں کہ کیوں مردوں کو قوام بنایا, کیوں ان کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا, یا کیوں ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی یہ شوہر بیوی کے معاملے میں ان کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دی گئی, عورتوں سے برداشت نہیں ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے جو یہ حقوق و فرائض کا تعین کیا نا میاں بیوی کے رشتے میں, یہ عدل کی بنیاد پہ کیا, انصاف کی بنیاد پہ نہیں کیا. انصاف ہوتا تو آدھا ادھر اور آدھا ادھر, نصف نصف. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس لحاظ سے جس کو جتنی ذمہ داریاں دی ہیں اس کو اتنا ہی جواب دہ بھی ٹھہرایا, اور اس کے پھر اس لحاظ سے ظاہر اس کے حقوق بھی ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو یہ حقوق و فرائض کا تعین اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ بہت زیادہ عدل کے تحت کیا ہے. دونوں کے حقوق ہیں, دونوں کے فرائض ہیں, لیکن چونکہ مرد جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیئر ٹیکر بنایا نا, تو یہاں پہ آپ دیکھیں مردوں کو ایڈریس کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم عاشروہن بالمعروف, تم نے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ شوہر بیوی کے تعلق کے لیے کیا تلقین اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ایک آپ کہنے کہ ایک آرٹ آف لیونگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سکھا رہے ہیں کہ بھلے طریقے سے زندگی گزارو ان کے ساتھ. یعنی میاں بیوی جو ہیں اب بھلے طریقے سے کیا زندگی گزارنی, کہ ان کا آپس میں ایک اچھا بانڈ ہونا چاہیے, آپس میں اچھا تعلق ہونا چاہیے, کوئی اسٹرینجرز والا یا اجنبیوں والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ان کا, کہ ایک لا تعلقی سی ہے اور ایک بے پرواہی کا رویہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن ہو آپس میں, ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے, خیال ہونا چاہیے. اسلام میں آپ سمجھے کہ یہاں پہ اگر آپ غور کریں نا تو مرد کو پابند کیا جا رہا ہے, یہ حکم دے کہ تم نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے, تم یہ طریقہ اپناؤ. مخاطب مرد ہیں یہاں پہ کہ آغاز تمہاری طرف سے ہوگا, کیونکہ عقدۃ النکاح تمہارے ہاتھ میں ہے نا. عقدۃ النکاح یعنی نکاح کی گرہ. تو خوش اخلاقی سے, اچھے طریقے سے تمہاری طرف سے انیشیٹو ہونا چاہیے, اور تمہارے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ نہیں کہ رہ ایک ہی چھت کے تلے رہے ہیں لیکن آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اجنبیوں کی طرح رہ گئے ہیں, یا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے رائی کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو گئے, کئی دن بات نہیں کی جا رہی, بد اخلاقی کی جا رہی ہے, بیوی کی بے عزتی کی جا رہی ہے, یا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, گھر والے بھی اس کو بے عزت کر رہے ہیں تو بھی شوہر اس کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا. خود بھی اس نے ایسا رویہ اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ چھوٹی چیزوں پہ اس کی تنقید کرنا, بس ایک ہی کر لینا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام میں تو ویسے ہی ہے کہ درگزر کریں, فوری معافی تلافی کریں, ظرف اپنا بڑا کریں, احسان کے رویے پر آئیں. ہمارے دین کی تو یہ ٹیچنگ ہے نا. اور اس میں بھی آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پہ یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ حیران کن لگی ہوں گی لوگوں کو, کہ ایک ایسی جنس یا ایک ایسا انسان جس کو وہ انسان ہی نہیں تھے سمجھتے, جس کو وہ کموڈٹی سمجھتے تھے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیسا پابند کر دیا, کیسی ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی, اور کس طریقے سے مردوں کو مخاطب کر کے پے در پے احکامات اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر آپ مزید آگے پڑھتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ پھر اپنی سزا کا, اپنی طرف سے پکڑ کا بھی ڈر ڈالیں گے ان کو, کہ اگر نہیں کرو گے تو یہ بھی ہوگا. تو یہ چیز یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ عاشروہن بالمعروف, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو. اور ساتھ پھر آگے مزید آپ دیکھیں کیا کتنی اہم بات ہے کہ اگر تم ان کو ناپسند بھی کرو تو بھی ان کے ساتھ تم نے صبر کے ساتھ اپنے یہ جو زندگی گزارنے کا معاملہ ہے یہ کرنا ہے. یعنی یہ ہوتا ہے نا عموماً کہ جب شروع میں تو وہ جذبات اور ہو گیا, اور اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا, شروع میں تو بڑے اچھے رہے, محبت تھی, اس کے بعد کچھ وقت جب گزرتا ہے, اب کیا جی کسی بھی وجہ سے اب وہ دل سے اتر گئی ہے بیوی, تو اب اس کی ہر بات جو ہے وہ بری لگ رہی ہے, اچھی نہیں لگ رہی, اب وہ ناپسند آ رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے فوری طور پہ کہ چلو بھائی اس کو تو اب فارغ کرو, اس کے ساتھ تو طلاق دو, اس کو نکال دو گھر سے, فوراً نفرت, میں تنگ آ گیا ہوں, میں نہیں رہ سکتا, مجھے یہ پسند نہیں ہے, اس کی عادت ایسی ہے, یہ ہے وہ ہے. جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں بہت کامن ہوتا ہے کہ فوری طلاق کی بات کے اوپر آ جائے. ہم تو اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے جی, وی کانٹ گیٹ along with each other, ہم رہ ہی نہیں سکتے, ہمارے مزاج ہی نہیں ملتے, ہم تو ایک دوسرے سے بڑے مختلف ہیں. مختلف ہی ہوں گے نا, مطلب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں جنس ہی مختلف ہے, پھر اس نے ایک گھر میں پرورش پائی ہے, مرد نے دوسرے گھر میں پرورش پائی ہے, ماحول مختلف ہے اور مزاج مختلف ہے. ظاہر ہے ایک جیسے تو ہونا بہت ناممکن ہے نا. کچھ چیزیں آپس میں, کچھ خیالات ملتے جلتے ہو سکتے ہیں, لیکن بالکل ایک جیسے تو ہو بھی نہیں سکتے نا. تو عموماً آج کل جذبات کی بنا پر فوراً محبت ہوئی, فوری شادی کر لی, اور فوراً ہی وہ جذبات ختم ہوتے ہیں تو فوراً ہی طلاق کی طرف آ جاتے ہیں.
کیونکہ نہ تو اس رشتے کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو نبھانے کا کوئی احساس ہوتا ہے، اور نہ یہ کہ اس رشتے کو استوار کرتے ہوئے لڑکا اور لڑکی جو ہے نا ان کی کوئی دینی لحاظ سے تربیت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ رشتہ جو ہے اس کا کیا مقصد ہے، یہ کتنا اہم ہے اور اس کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ وقتی ایک جذبہ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جذبہ ٹھنڈا پڑتا ہے، محبت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد عموماً تو یا تو جب ہوتا ہے نا کہ پریگننسی ہوتی ہے اس دوران بیوی ظاہرہ اس کے تھوڑا مزاج اور چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، تب وہ بیوی بری لگنے لگ جاتی ہے، یا ذمہ داری جب بچہ ہو جاتا ہے اس کی آ جاتی ہے، تو اس وقت پھر بہت سے لوگوں کے تعلقات آپس میں خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جذبات اور محبت میں ذمہ داری کا تو سوچا ہی نہیں ہوتا نا کہ یہ بھی ہوتی ہے، نہ کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ بھئی شادی کا مطلب محض یہی نہیں ہے کہ بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک جسمانی ضرورت پوری کرنی، یہ تو ایک ذمہ داری کا بھی معاہدہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر فوراً جو ہے وہ بس لڑائی جھگڑے اور طلاق تک جو ہے نا بات آ جاتی ہے۔ سورۃ الروم کی جو آیت شاید 21 ہے یا کیا ہے اباؤٹ آیت نمبر، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ إِنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے میں سے تمہارے زوج جو ہیں ان کو تخلیق کیا تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کیا۔ ابھی پتہ نہیں اس میں انا ہے یا انا، میں نے اس پہ حرکات نہیں ڈالی نہیں، بہرحال تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زوج بنانے کا جو مقصد ہے، یعنی اس رشتے کا مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ، ریزن ہے۔ اور یہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت جو ہے وہ ڈالی ہے۔ تو وہ سکون جو ہے نا، ظاہر ہے وہ ایک بنیادی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وجہ بتائی ہے کہ اس رشتے میں ایک دوسرے سے سکون ملنا چاہیے، اور پھر محبت بھی ہونی چاہیے اور رحمت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی شروع میں تو محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اور ایک دوسرے سے بڑا سکون بھی مل رہا ہوتا ہے ہر طرح کے، لیکن جب وہ ذمہ داریاں آنی شروع ہوتی ہیں نا تو پھر وہ مردوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی اس کے تو اب اس طرح کے نخرے ہو گئے ہیں، یا اس کو یہ نہیں اچھا لگ رہا، یہ وہ نہیں اچھا لگ رہا، مجھے اس کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے، اس کے بعد پھر بچہ آ گیا، اب اس کی ذمہ داری، تو اس لیے ساتھ رحمت کا بھی ورڈ یوز کیا گیا نا کہ اب محبت نہیں ہے تو اب رحمت کا جذبہ ایک دوسرے کے لیے اختیار کرو، یہ ریکوائرڈ ہے۔ اور اسی کو یہاں پہ عاشروہن بالمعروف کہا گیا، کبھی محبت ہوگی کہ بھی محبت نہیں ہے تو پھر رحمت کا جذبہ ہو جائے، یعنی بے صبر نہیں ہو جانا۔ مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے اگر تمہیں پسند نہیں بھی آ رہی، اب دیکھیں بالکل کلیئر الفاظ ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ نہیں کہ پسند نہیں آ رہی تو فوری اچھا چلو جی میں تو اس کو طلاق دے رہا، میں تو اس کو ختم کرنا، نو، ایسا نہیں کرنا۔ نہیں بھی پسند آ رہی تو صبر کرنا ہے، وقت دینا ہے ایک دوسرے کو، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے میں نے باقاعدہ نکاح کر کے گواہوں کی موجودگی میں اتنی پبلکلی میں نے جو ہے حجاب کو قبول کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے مجھے اس چیز کو نبھانا بھی تو ہے نا، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اگر نہیں بھی پسند آ رہی تو صبر کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں خیر کثیر پیدا کر دے۔ خیر کثیر کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کوئی کہ مجھے تو کوئی خیر کثیر نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر بیوی اگر وقتی طور پر نہیں بھی اچھی لگ رہی، نہیں بھی پسند آ رہی، کوئی اس کی چیز ناپسند لگ رہی ہے، کچھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی ایسی نیک اولاد تمہیں دے دے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جو تمہارے لیے دنیا میں بھی سہارا بن جائے، آخرت بھی سنوارنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بھی تو انسان سوچے نا، صرف دنیا کے حوالے سے نہ سوچے، آخرت کے لیے وہ اولاد تمہارے لیے کتنی اچھی بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ یا ایسے کہ کوئی اتنی نیک ہو وہ بیوی جس کو تم کہہ رہی ہو اچھی نہیں ہے، اتنی پاک ہو جو دوسری نہ ہو، جو تمہیں لگ رہا ہو کہ میں کہیں اور کر لوں تو تمہیں بہت وہ اچھی لگے گی۔ یا کوئی ایسی کفایت شعار ہو، کوئی ایسی اطاعت گزار ہو جو دوسری نہ ہو سکتی ہو،
کوئی ایسی علم و حکمت والی ہو، کوئی اتنی ہمدرد ہو تمہاری جو تمہارے برے وقت کی ساتھی بن جائے، تمہارا سہارا بن جائے. کہ اگر نہیں بھی ہے، ظاہری طور پر اچھی لگ رہی، خوبصورت نہیں لگ رہی، یا تو کوئی اور اس میں اتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، تو فوری بے صبرے پن کا مظاہرہ نہ کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اتنی اچھی ثابت ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں تمہارا جنت کا راستہ آسان کر دے. ایسی دیندار ہو، ایسی قناعت پسند ہو، اتنی اچھی تمہارے لیے ثابت ہو، یا اس سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے اس سے تمہیں کتنے فائدے حاصل ہوں. تو کچھ قناعت کرو، کچھ نبھانے کی کوشش کرو. جس طرح سورۃ البقرہ میں بھی تھا نا، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ بری لگ رہی ہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، اس میں تمہارے لیے شر ہو. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. تو یہ نہیں کہ تھوڑے سے دنوں میں ہی بس شادی کے بعد کہہ دیا بھائی نہیں یہ تو مجھے نہیں پسند آ رہی، وی کی ناٹ گیٹ along with each other، ہم تو رہ ہی نہیں سکتے کرتے. بس ہم نے سوچ لیا، ہمیں سمجھ آ گئی، بھی 2 مہینے ہوئے یا 3 مہینے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ جی ہم تو ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. یہ غلط رویہ ہے. دیکھیں، لڑائی جھگڑے، آپس میں اختلافات ہو جانا، یہ تو اس رشتے کا حصہ ہے. سب میاں بیوی میں ہوتے ہیں نا یہ چیز. اب بحیثیت مائیں جو بیٹے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کر کے یہ حکم دیے. ٹھیک ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرائض ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، بچیوں کو بھی سمجھنا چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کیونکہ یہاں پہ بات مردوں کو ایڈریس کر کے کہی جا رہی ہے نا، تو اس لیے میں بیٹوں کی جو مائیں نا ان کو اسپیشلی ایڈریس کروں گی کہ وہ یہ چیزیں اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایڈریس کر کے کیا کیا کہا. یہ آیتیں پڑھائیں اپنے بچوں کو شادی سے پہلے، ان کو ایکسپلین کریں کہ مرد کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، مرد زیادہ آنسریبل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ان کا کام ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے اپنی ازدواجی زندگی کو. لڑائی جھگڑے تو صرف میاں بیوی کے رشتے میں نہیں، ہر رشتے میں ہی ہوتے ہیں. بہن بھائی نہیں لڑتے آپس میں، رشتے داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں، لیکن درگزر کرنا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا پختہ رشتہ، اتنا مضبوط رشتہ ہے، اور یہ نکاح تو ہے ہی نبھانے کا نام ہے، توڑنے کا نام تو نہیں ہے. اور یہ جو آپس کے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، یا آپس میں بالکل ایک جیسے ذہن نہیں بھی مل رہا ہوتا، تو بھی انسان ان چیزوں سے بھی نا بہت کچھ سیکھتا ہے. لرننگ ہوتی ہے انسان کی، انسان میں برداشت آتی ہے، صبر آتا ہے، تحمل آتا ہے. جس طرح ہم جب اسکول کالج میں میتھس کے سمز وغیرہ سالو کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا، آپ کتنا زیادہ اپنے ذہن کو ورک کرا رہے ہوتے ہیں نا. انسان سوچتا ہے، سلجھتا ہے، الجھتا ہے، اس کے اوپر غور کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، تب جا کے اس کو کوئی محنت کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا آنسر ملتا ہے. اس سمز جب ہم کرتے تھے، اور وہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشق ہو، تھوڑی سی محنت کرے، انسان کا دماغ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر لگے تو دماغ کھلتا ہے. تو زندگی کے بھی جو پرابلمز ہیں نا وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سلجھانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، وقت لگتا ہے ان کے اوپر بھی، اور اس میں پھر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. فوری نہیں انسان سب کچھ سیکھ جاتا ہے، اور پھر انسان اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا. ایک دم سے تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو جاتا. آپ آج اگر کسی کو بالکل ڈرائیونگ نہیں آتی، کو گاڑی کھولے ڈرائیونگ کرنا، مطلب جو اسٹیئرنگ ویل ہے اس کے پیچھے بیٹھ جائے تو وہ پہلے دن ہی گاڑی اس کے قابو میں آ جائے گی. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ڈرائیونگ بھی بار بار جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں نا. تو زندگی کی گاڑی بھی فوراً انڈر کنٹرول نہیں آ جاتی، اس میں بھی وقت لگانا پڑتا ہے، اس پہ بھی محنت کرنا پڑتی ہے. بار بار جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اور تنگی تو آتی ہے، انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی نئی چیز جو ہے اس کو فوراً سے انسان اس کا ماہر نہیں ہو سکتا. دیکھیں چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو فوری تو نہیں چلنا سیکھ لیتا نا، گرتا ہے، اٹھتا ہے، سنبھلتا ہے، چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں بعض دفعہ. بولنا بھی سیکھتا ہے تو فوراً تو نہیں پہلے دن ہی وہ ساری باتیں کرنا شروع کر دیتا، آہستہ آہستہ نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا. تو اسی طرح ہے کہ یہ جو رشتہ جو ہے جب شروع میں نیا ہوتا ہے تو اس میں سب کچھ چیزیں ایک دم سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ چیزیں سمجھانی چاہیے، بچیوں والے بھی سمجھائیں اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں والے بھی سمجھائیں کہ یہ چیز ایک دم سے نہیں ہو سکتی کہ آج تمہارا نکاح ہو رہا ہے تو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں تم لوگ کا سب کچھ جو ہے وہ سیٹ ہو جانا چاہیے.
سال ہر سال لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے، سال ہر سال لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے. دیکھیں آپ جب گھر بھی شفٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پہلے 1-2 دن تو بالکل لگ رہا ہوتا ہے دماغ ہی گھوم گیا ہے نا، لگتا ہے کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، سارا سامان ادھر ادھر یا ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 ڈبے کھلتے ہیں، چیزیں سیٹ ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ آپ گھر کے اندر سامان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. شروع میں لگتا ہے او یہ تو گھر چھوٹا ہے، اس میں تو ہمارا سامان پورا ہی نہیں آئے گا، اس میں تو الماریاں کم ہے، اس میں اسٹوریج کم ہے. پھر آہستہ آہستہ اسی گھر میں آپ کی اسٹوریج بھی بن جاتی ہے، اس میں آپ کا سارا فرنیچر بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اس میں سب چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. تو جیسے گھروں میں ان چیزوں کو خود کو انسان پھر سب اپنے سامان کو فرنیچر کو ایڈجسٹ کرتا ہے نا، تو اسی طرح اس نکاح کے یہ جو رشتہ ہے، یہ جو شادی شدہ زندگی ہے نا، اس میں بھی خود کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جس میں شروع میں ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. شادی کے مطلب شروع میں جو ہے وہ ایک دم سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا یہ اسی ایڈجسٹمنٹ کا راز بتا رہے ہیں کہ جو انسانی تعلقات ہیں یا اسپیشلی میاں بیوی کے، اس میں کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کی جانی چاہیے آپس میں. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایڈریس جو ہے وہ مردوں کو کیا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے آغاز ہونا چاہیے. تو شادی میں جو ہے نا شروع میں دونوں ہی اممیچور ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، ٹھیک ہے نا. شادی کرنے کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ جب اکٹھے رہتے ہیں نا دو لوگ، تو پھر وہ رشد و ہدایت بھی آتی ہے. شروع میں تو کوئی بھی انسان اتنا پختہ نہیں ہوتا، اور بالخصوص جب انسان اکیلا رہ رہا ہوتا ہے نا تو اس میں پختگی نہیں ہوتی. پختگی تبھی آتی ہے جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے. اب وہ دو مختلف شخصیات ہیں بالکل آپس میں. ظاہر ہے جب اکٹھے رہتے ہیں تو بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں، چاہے پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں تو بھی بعد میں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو اس میں پھر انسان کا دماغ کھلتا ہے کہ وہ ڈفرینس مینجمنٹ کرنا آتی ہے انسان کو، کہ اب ڈفرینس آف اوپینین تو ہے، لائکس اینڈ ڈس لائکس ڈفرینٹ تو ہے ہماری، لیکن ہم نے اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے. بہت سی چیزوں کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کا حکم سمجھ کے اگر کرے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو پھر انسان جو ہے نا تھوڑے اس کے لیے کوشش بھی کر لے گا، تھوڑی وہ چیز جو انسان کو زیادہ سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے. مردوں نے عاشروہن بالمعروف، ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی 1-2 دن کے لیے عاشروہن کرنا، نہ ہی 1-2 دن میں سمجھ آ جاتی ہے. تو کنٹینیوس عمل ہے نا، کوئی 1-2 دن کا ساتھ تو ہوتا بھی نہیں. میاں بیوی کا تو وہ تو ظاہر ہے عمر بھر کا ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. اگر ہر وقت ہر کوئی اپنے حقوق کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہو جائے نا، یہ میرے حق ہے، یہ میرا حق ہے، اس نے میرا یہ حق نہیں ادا کیا، وہ کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا، حقوق پر ہی بات ہوتی رہے تو پھر تو یہ گاڑی نہیں چلے گی نا. ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں کے لوگ حقوق کے اوپر تو بہت زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں، اپنے فرائض کی طرف نہیں آ رہے ہوتے. تو اس میں ظاہر قربانی بھی دینا ہوتی ہے نا. اگر یہی کہے کہ بس میں ہی صحیح ہوں، میں نے یہ کہا، میری مرضی ہونی چاہیے، یہ میرے حقوق ہیں، تو فرائض کی طرف کوئی دھیان نہ دے، صرف حقوق پر ہی بات کی جائے، تو پھر تو ظاہر معاملہ بگڑے گا. تو تھوڑا سا اپنے حقوق کے تخت سے اگر نیچے اتر آئے نا، بالخصوص مرد کے، ان میں انا بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیوی آ گئی ہے گھر میں تو بس اب یہ اپنے گھر والوں سے بھی نہ ملے اور اس کے ادھر سے سارے تعلقات ختم ہو جائیں، یا یہ جو ہے بس میری آگے پیچھے پھرتی رہے، یا میرے گھر والوں کی خدمت کرے، میری خدمت کرتی رہے، کیونکہ یہ میرا حق ہے. اپنی بات منوانے کی کوشش کریں، اپنا حکم چلائیں. تو ایسے تو یہ بادشاہ بن کے تخت کے اوپر کوئی بیٹھ جائے گا تو وہ تو پھر نہیں زندگی صحیح طریقے سے گزر سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بڑا ایک انقلابی حکم ہے اگر اس کے اوپر غور کریں. اس دور کے لحاظ سے بھی بہت انقلابی تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ چلو پسند کی بیوی تو لوگ رکھ ہی لیتے تھے، لیکن ناپسند کی بیوی کو رکھنا، اس میں تو جو مطلب اپنی جو پسند کی بیوی ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی تھی، حقوق تو اس کو بھی نہیں دیے جاتے. تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ ناپسند کی بھی جو بیوی ہے اس کو بھی رکھنا ہے تم نے، اس کے ساتھ بھی ایسے فوراً طلاق کے اوپر نہیں آ جائے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسی شان عورت کی بیان کی اور کیسا خاص مقام عورت کو دی ہے. اور نہ
پتہ ہونے کی وجہ سے خود مسلمان عورتیں کتنا اعتراض اسلام کے اوپر کرتی رہتی نا، کیونکہ سمجھا تو ہوتا نہیں، پتہ تو ہوتا نہیں، دیگر احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے، کیوں مردوں کو زیادہ نکاح کا حکم ہے، کیوں ان کو قوام بنایا گیا، کیوں ان کو یہ حق دیا گیا، ایسے ایسے کر کے نا۔ اور ادھر مرد جو ہے ان کو بھی چونکہ اپنے فرائض کا نہیں پتا ہوتا، وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ قوام کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اس کا حاکم بن گیا، میں تو اس کا بادشاہ بن گیا اور یہ میری غلام ہو گیا، یا اس کو تو میری پاؤں کی جوتی بنا لو۔ تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ غلط قسم کے کانسیپٹس ہیں، اور نہیں سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ کتنا یہ خوبصورت رشتہ ہے اور اس کے لیے کس طرح کے حقوق و فرائض اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا ایک عدل کے ساتھ ان کو تقسیم کیا۔ تو اگر تھوڑا سا وقت دیں ایک دوسرے کو تو دیکھیں دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو دل بدل دیتے ہیں۔ تو اور دوسرا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے جو نیولی ویڈ ہوئی ہیں، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، کہ شیطان جو ہے نا اس کا بڑا فیورٹ مشغلہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا، اور وہ ہر وقت اس کے اوپر لگا رہتا ہے، بڑے شوق سے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو الرٹ رہیں شیطانی ہتھ کنڈے کی طرف سے بھی، تعوذ بھی پڑھیں، اور اگر ناممکن بھی لگ رہا ہونا تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کوشش۔ تو یہ نہیں کہ فوری بے صبری کا مظاہرہ کیا، فوری اتنا بڑا ڈیسیجن لے لیا کہ بس اس کو چھوڑ دینا ہے اور میں نے اس کو طلاق دے دینی ہے، یا اس کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، ایسے نہیں۔ یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی چیز نہیں بھی اچھی لگ رہی تو کوئی چیز اچھی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے فیوچر میں، مستقبل میں اسی سے مجھے کوئی خوشخبریاں دے، اور یقیناً دے گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عصا کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یقینی بات کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسا کریں گے کہ تمہارے لیے خیر کثیر عطا کر دیں گے، اگر تم کچھ برداشت کر لو، تم کچھ صبر کر لو۔ اگر نہیں بھی اچھی کوئی چیز لگی تو بالکل مایوس نہ ہو جو، یا بالکل چھوڑ چھاڑ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ تو نہیں چل سکتا، ہم تو نہیں اکٹھے رہ سکتے۔ اگر کچھ برداشت کر لو، کچھ تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کر لو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت خیر عطا ہوگی، خیر کثیر عطا ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا نہیں سمجھی جاتی، نہیں سمجھائی جاتی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر کوئی عادت اس کی ناپسند ہو تو کوئی پسند بھی ہوگی۔ یہی والی بات، آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ نہیں بھی کوئی چیز پسند تو کوئی تو پسند ہوگی نا، یا صبر کر لو، کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دیں گے کہ تم پھر خوش ہو جاؤ گے، تمہارے لیے بہتری ہو جائے گی اس میں۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ خبردار تم پر عورتوں کا حق ہے کہ ان کو اچھا کھانا دینا اور اچھا لباس مہیا کرو، یہ بھی ان کے اوپر لازم کیا گیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو بیویوں کے حق میں بہتر ہو۔ تمہارے دین میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں، ایک وہ جو عورت ٹیری پسلی کی طرح، یہ بھی ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو بتائی تھی حدیث، کو اس کو اسی طرح رہنے دو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک کرنے کی، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے۔ یعنی اس کی نفسیات کے لحاظ سے بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اتنے حقوق دیے گئے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی، جو عاشرہن بالمعروف والی بات ہے نا، بیوی سے حسن خلق، یہ سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج تھی، اور آپ سب کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو گھر میں انٹر ہوتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت زیادہ تھوڑا اور طرح کا تھا، وہ زیادہ محبت بھی ان سے تھی، کیونکہ ایک تو عمر میں بھی چھوٹی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کی عمر کے لحاظ سے ان کا بہت خیال رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتی کہ میں گڑیوں سے، کھلونوں سے کھیلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، کیونکہ یہ بھی پتہ چلتا کہ فرینڈس بھی آتی ہوتی تھی ان کے ساتھ کھیلنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے، دوڑ بھی لگاتے تھے، یعنی جیسا ہوتا ہے نا ایک ریس کا مقابلہ، وہ بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کے ناموں سے بھی
बुलाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात पर कोई आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से मर्जी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आयश किया कि ये अरबी में एक तरीका भी होता था कि अमूमन औरतों के नाम के अंत जो ताई मरबूता होती है ना वो होती है, तो उसको हटा के तो वो आयश कह के भी उनको बुलाते थे। मतलब बीवी उनके साथ इसका निकनेम जो उनको बुरा ना लगे इससे अच्छा निकनेम भी उनका रखा जाता। और एक और भी मिलता है रिवायात में, हुमैरा भी कहते थे उनको। अहमर से है, सुर्ख चेहरे वाली, क्योंकि सुर्ख सफेद रंगत की उनकी, तो वो भी पता चलता है नाम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये तरीका था। और हमारे यहाँ ऐसे मर्दों को क्या कहा जाता है कि ये तो जन्मुरीद हो गया, ये तो बीवी के बिल्कुल आगे लगा, इसका तो कोई रोब ही नहीं है ना, इसमें तो बिल्कुल ही ये हर मामले में उसके साथ बड़ा ही उसकी बात मानता है और ये करता है। हालांकि ऐसा तो नहीं है ना, मतलब ये तो अगर किसी ने अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक रखा है और वो उसकी इज्जत करता है, उसको तो वो मुकाम देता है जो बीवी होने की हैसियत से अल्लाह ने उस औरत को दिया है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि इर्द गिर्द के लोग उसके ऊपर इस तरीके से ताने देना शुरू कर दें, उसको ऊपर एतराज करना शुरू कर दें, जो कि हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली होता है। तो बात यही है कि क्योंकि ना कुरान का इल्म है, ना हदीस का इल्म है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को जानने की कभी कोशिश की, ना ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से जिंदगी गुजारते थे अपनी अज़वाज के साथ, तो इसीलिए आजकल घर इस तरह से टूट रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, और निशाना इस्लाम को बना लेते हैं। क्यों इस्लाम में तलाक रखी गई है कि औरत के ऊपर जुल्म हो जाता है। हालांकि तलाक जो है ना वो तो बहुत इंतहाई नागजीर हालात में है। ये ठीक है कि ये रास्ता भी खुला रखा गया है कि जाहिर है नहीं अगर चारों नाचार कुछ हो रहा तो उसकी भी गुंजाइश रखी है, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर नहीं है, और ये चीज मर्दों को समझना चाहिए। तो उनको अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या हुक्म दिया, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ठीक है, और उसके बाद फिर सब्र और बर्दाश्त करने का कहा गया है कि अगर तुम्हें नहीं भी कोई चीज अच्छी लगी तो बर्दाश्त करो। और अगर फिर उसके बाद फिर जो तरीका है वो तो ये है कि अगर फिर भी नहीं हो रही, आपस में नहीं निभ रही, तो दोनों फैमिली से एक एक हकम जो है वो बनाया देगा, एक ही फैमिली से दूसरी की फैमिली से, जो आपस में बैठेंगे और इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे दोनों को। अगर फिर भी नहीं सुधरते तो फिर एंड के स्टेप पे जाके तलाक वाली बात होगी। तो पहले आशिरुहुन्ना बिल मारूफ है, फिर सब्र तहम्मुल है, बर्दाश्त है, और फिर हकम वाली बात आती है, फिर कहीं जाके तलाक की बात आती है। हमारे यहाँ फौरन ही आखिरी स्टेप पे जंप कर दिया जाता है, अभी शादी को कुछ अरसा हुआ है तो चलो जी हम तो रह ही नहीं सकते। तो ये चीजें देखें, इसकी वजह से किस तरीके से ये घर जो है टूट रहे हैं, और फिर कितनी यानी तबाही हो रही है आजकल। इसीलिए इतना डिवोर्स का रेट जो है वो बढ़ चुका है ना, कि कोई इल्म ही नहीं है। तो ये बात है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम ये चीज़ें जो हैं ये अपने बच्चों को आगे सिखाएं, और उनमें जो है ये दीन का इल्म उनको दें, ये बुनियादी फहम उनको दें, ताकि वो अपने जो निकाह के बाद जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर आती हैं उनको समझें क्या। और उसमें भी फिर जो मर्दों पे अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां डाली हैं उनको भी उनको समझाया जाना जरूरी है। ये पढ़ानी चाहिए, ये जो आयात है ना ये उनको पता होनी चाहिए बच्चों को। इसलिए है ना कि कुरान पाक तर्जुमा तफसीर से समझाएं। शादियों की जल्दी होती है, लेकिन तालीम और तरबियत की तरफ हमारे यहाँ ना बिल्कुल कोई जल्दी नहीं होती। अच्छा आगे देखिए, व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला तअखुज़ू मिनहु शैआ अतअखुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो तो उनमें से किसी को तुमने खजाने भी दे रखे हो तो भी उसमें से कुछ ना लो, क्या तुम उससे नाहक और खुला गुनाह होते हुए भी लोगे। व इन और अगर अरद तुमने इरादा कर लिया, रा वाव दाल इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इरादा करना, और तुम जो है वो तुम के लिए आ रहा है। इस्तिबदाल जो है ये बदल देने से, बादाल और लाम, यानी तुमने तब्दील करने का अगर इरादा कर ही लिया है। ज़ौजिन यहाँ पे ज़ौज से मुराद फिर बीवी होगी, क्योंकि एड्रेस मर्दों को किया जा रहा है। मकान ना ज़ौजिन, मकान जगह के मायनों में है, यानी बीवी को ज़ौजिन, आगे दूसरी दफा भी ज़ौजिन का वर्ड आ रहा है, बीवी को
جگہ بیوی کے، یعنی ایک بیوی کی جگہ تم نے دوسری بیوی لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وآتیتم اور دے دیا تم نے، احداہن ان میں سے ایک کو، ہن عورتوں کے لیے احد یا واحد ایک کے لیے آتا ہے، کنتارن، کنتار جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ربائی والا قاف نون توئے اور را، اور یہ ڈھیروں مال کے لیے آتا ہے، اتنا زیادہ مال جس کو گنا نہ جا سکے، بہت زیادہ خزانے کی معنوں میں آتا ہے یہ، اور اس کی میننگ میں یہاں ایسے بھی اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے جیسے کہ کمثلی سور، یعنی سور اس کو بیل کو کہتے ہیں نا، کہ اتنا خزانہ جیسے ایک بیل کی کھال کے اندر جتنا سونا آ جائے نا، تو اس طریقے سے بھی اس کی ایکسپلینیشن رکھی، تو بس آپ اس کو ڈھیروں مال یا خزانہ اس طریقے سے اس کو کریں۔ فَلَا تو نہ تَأْخُذُوا تم لو، تا تم کے لیے حمزہ خاص زال لینا، منہو اس میں سے شیئن کچھ بھی نہیں لینا اس میں سے، اتخذونہ کیا تم لوگے اس کو، بہتانن بہتان بطور بہتان، و اسم مبینہ اور اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور مبینہ کھلم کھلا واضح، اس کا بھی دو طرح سے مطلب ہے، بھی میں بتا دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت کلیئرلی یہ بتا دیا کہ اب سب کچھ کر لیا، سارے سٹیپ سے تم گزر گئے ہو، پھر بھی اگر طلاق ہی یعنی ہوگی یا ناگزیر، اب اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور صورتحال نہیں بھی نظر آ رہی، بہت کوشش کے باوجود بھی، تمام طریقے اپنا لینے کے باوجود بھی اگر نبھا نہیں ہو رہا ہے، اور تم نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب اس کی بجائے کوئی اور بیوی لانی ہے، اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے، تو بھلے طریقے سے علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ یہ طریقہ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بھی نہیں کہ اب نہیں گزارا ہوگا تو کیا ایک دوسرے کے پر مرنے مارنے پر اتر آئیں، یا بہت زیادہ کوشش ہو گئی، سال بھی گزر گئے نہیں بن رہی، تو پھر ظاہر ہے اس رشتے کو پھر مزید آگے چلانے کا فائدہ نہیں ہے جس میں ہر طرح کی کوشش تھی۔ پہلے جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ کوشش ہر ممکن کرنی ہے، اور اس میں بھی پھر مردوں کو ایڈریس کر کے بتایا گیا کہ ان کی طرف سے انیشیٹو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ظاہر ہے بالکل ہی نہیں ہو رہا تو کیا مرنے مارنے پر اتر آئیں یا اس کو گھسیٹتے رہیں، تو علیحدگی کی گنجائش ہے، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اور اس میں پھر مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر بھی لیا ہے تو تم نے اگر ان عورتوں کو خزانے بھی دے رکھے تھے تو تم ان میں سے کوئی ایک چیز بھی واپس نہیں لو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، نہیں تم نے ان سے واپس لینا کوئی ایک چیز بھی، بھلے تم نے ان کو ڈھیر مال دے رکھا تھا، وہی بات ہے کہ شروع میں وہ سب کچھ دے دیا، اس کے نام کر دیا، تو اب یہ کہ جی اب تو میں نے اس کو طلاق تو دینی ہے، لیکن اب میں اس سے سب کچھ واپس لوں گا۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، فلاں وقت پہ یہ دیا تھا وہ بھی واپس کرو، فلاں وقت پہ دیا تھا وہ بھی واپس کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں، نہیں لینا تم نے کوئی چیز بھی نہیں لینی، تھوڑی سی بھی واپس نہیں لینی، زیادہ تو دور کی بات۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے جو میں نے اس دن بھی ایکسپلین کی تھی کہ مہر کی مقدار جو ہے نا وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ بہتر تو یہی ہے کہ مرد کی جو حیثیت اس کے مطابق رکھا جائے، اور زیادہ بہتر وہی ہے، لیکن کوئی جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی شرعی مقدار نہیں ہے۔ خزانے بھی اگر کسی نے دیے ہیں، یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ طے کر دیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے اس سے زیادہ مقدار نہیں دے گا، 4000 دینار یا کچھ اتنا انہوں نے رکھا تھا۔ تو اس میں پھر ایک عورت نے ان کے ساتھ اٹھ کے وہیں پہ ان کو ٹوکا تھا کہ آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کنتار کا ورڈ یوز کیا کہ ڈھیروں مال بھی کسی نے دیا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ڈھیروں مال بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے اپنا کوئی وہ فیصلہ واپس لیا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ تو ہر کوئی عمر سے زیادہ فقیہ ہے، یعنی زیادہ جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تحفے میں چاہے کوئی گھر دیا تھا یا گاڑی دی تھی یا پیسے اس کے نام کیا تھا، جو کچھ بھی دیا تھا، اب دیکھیں کیسی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا عورت کو، اسلام میں کیسے حقوق واضح کیے کہ دے دیے، اب چاہے طلاق دینی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، تم نے اب اسے مال واپس نہیں لینا، یہ نہیں تم کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور یا اس ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تم اپنے اگینسٹ اس طرح کی ایلیگیشن لوگے، اس طرح کے بہتان لوگے، اور کھلم کھلا گناہ اپنے سر لوگے، یعنی اس طرح کا کام کر کے تم یہ کرو گے اپنے ذمہ،
ایک تو اس کا یہ مطلب، اور ایک یہ بھی مطلب بنتا ہے بہتانن. بہتان جو ہے نا بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے با ہا اور تا. یہ وہی تا جو ہے یہ ہوتا ہے حیران ہو جانا یا بہت زیادہ حیرت زدہ، جسے کہتے ہیں نا شستر رہ گیا، اس کے لیے. یعنی اتنا بڑا کوئی الزام ایلیگیشن بہتان کے انسان بہت ہی حیرت زدہ رہ جائے. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کیا تم اب بہتان لگاؤ گے اس کے اوپر اور پھر جو ہے بہتان لگا کے اس سے واپس لوگے، جو کہ آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے نا. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے پہلی پیشین ہوئی قرآن نے اس کی کرتی کہ تم پھر جب طلاق وغیرہ کا معاملہ ہوگا تو تم پھر عورتوں کے اوپر بہتان لگایا کرو گے. آج کل یہی ہوتا ہے، آپ جتنے بھی یہ نکاح وغیرہ کے طلاق کے معاملات جو ہیں اٹھا کے دیکھیں نا، یہ کیسز جو ہیں فوری طور پہ وہ وکیل بھی یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح کا کچھ ثابت کر دیں کہ اس کو کوئی اس کا فلاں کے ساتھ تعلق تھا، اور بڑے آرام سے جو ہے وہ عورت کے اوپر فوراً بہتان لگا دیا جاتا ہے کہ ہاں اس کا تو کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی تو چال چلن ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے تو فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو پھر یہاں تک بات نہیں ہے نا، پھر 4 گواہ بھی لانے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے نا، کہ کیا تم بہتان لگاؤ گے اس کے اوپر جو کہ اتنا واضح، اتنا صریح گناہ ہے، اتنا کھلم کھلا گناہ ہے، یہ کر کے پھر تم اس سے مال واپس لینا چاہو گے کہ وہ زچ ہو، وہ تنگ پڑے اور وہ خود ہی جو ہے وہ چھوڑ جائے، یہ اس طرح کے کام کرو گے. تو یہ دیکھیں مطلب اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق جو ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے عورت کو، اور اس کو کتنی زیادہ ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے. اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں، کچھ اس کے آگے میرا ڈفرنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اور تم کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اور ان عورتوں سے تم نے مضبوط عہد و پیمان لیا تھا یا ایک پختہ عہد کیا تھا. اور کیفا کس طرح تأخذونہ تم لوگے اس کو، تا تم کے لیے حمزہ خاصا لینا ہو اس کو، وقت حالانکہ یقیناً یا تحقیق افدا جو ہے نا فا داد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، خوشی حاصل کرنا، اس معنوں میں بھی ہے، لیکن بیسیکلی اس معنوں میں. بعضکم الی بعض، بعض نے تم میں سے طرف بعض کے، واخذنا اور وہ لے چکی، منکم تم سے، اخذنا میں نون جو ہے نون نسوہ، یہ عورتوں کے حوالے سے بات ہو گئی. میثاقن، میثاق جو ہے عہد کے لیے آتا ہے، واو سا اور قاف. میثاق جو ہے وہ خود بھی پختہ عہد کے لیے آتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے لیے ایک ورڈ یوز کیا غلیظن. غلظہ جو ہے نا غین لام اور زوئیں، ہماری اردو میں تو یہ گندی چیز کے لیے آتا ہے، لیکن عربی میں جو ہے نا غلظہ کہتے ہیں گاڑھا کو، جو بہت تھک ہو. تو یہ سخت یا پکا اس معنوں میں ہے کہ بہت پختہ، بہت سخت پکا تم نے عہد، تم سے عہد انہوں نے لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طرح سے نا آپ کہہ دیں کہ مردوں کی نفسیات کو ذرا جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان سے دیا ہوا مال لو، حالانکہ تم نے تو آپ ایک دوسرے سے کس طرح کا فائدہ اٹھایا ہے. یعنی آپس میں جو ہے تم لوگ ہر طرح کا فائدہ ایک دوسرے سے، جسمانی تعلق بھی قائم کر چکے ہو، جذباتی تعلق بھی ایک دوسرے سے رہ چکا ہے. تو اب تم کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو تم نے اس کو جو دیا تھا، مہر دیا تھا نہ، کہ تم اس کا مطالبہ کرو کہ وہ مجھے واپس کرو، یا تم نے جس کو تحفے تحائف دیے تھے اس کا مطالبہ کرو. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں یہ کہ نکاح کے بعد اگر اکیلے میں ملاقات، یعنی اگر یہ افدا جو ہے، یعنی اکیلے میں ملاقات ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، خواہ ملاپ نہیں بھی ہوئی ہے نا، اگر افدا ہو گیا تو وہ یہ افدا جو ہے نا یہ مہر کو واجب کر دیتا ہے، مہر کے لحاظ سے بھی، کہ اگر تنہائی ہو گئی ہے تو پھر مہر تو دینا پڑے گا، پورا مہر. اچھا، اور افدا میں پھر یہ بھی ہے کہ اور بھی جو کچھ دیا ہوا ہے وہ تم واپس نہیں لے سکتے ہو، جو بھی تحفے تحائف دیے ہیں نا.
تو یہاں پہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نکاح جو ہے یہ سب سے زیادہ پختہ عہد ہوتا ہے، جس کے اوپر گواہ بھی بنائے جاتے ہیں اور ایک باقاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنا کے یہ عہد کیا جاتا ہے۔ تو عہد کے بارے میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں بہت ہے، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اوفوا بالعقود یہ بھی آتا ہے۔ اور یہاں پہ میثاق کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ میثاق کا لفظ ایک تو عہد الست کے لیے آتا ہے، اور ایک جو بنی اسرائیل سے کوہ طور کو بلند کر کے لیا گیا تھا اس کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں پہ یہ نکاح کے لیے بھی آیا۔ بہت پختہ عہد ہوتا ہے یہ جو نکاح ہوتا ہے نا۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے اتنا پختہ عہد انہوں نے لیا تھا، کیا لیا تھا اور تم نے کیا کہا تھا، یعنی ایجاب و قبول جو ہوتا ہے نا، قبول ہے اس وقت تو بڑے آرام سے جذبات میں کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ سمجھایا بھی جانا چاہیے بچوں کو، اور ان کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ وہ قبول ہے سے کیا مراد ہے۔ وہ ساری ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں، وہ سارے فرائض قبول کر رہے ہیں، اور اس عورت کو اس کی تمام چیزوں کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ اور آن دی ادر ہینڈ عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو قبول کر رہی ہے جو مرد کو اس کے اوپر حقوق دیے گئے ہیں اور جو اس کو فرائض بتائے گئے ہیں اور جو بھی چیزیں، تو یہ ایجاب و قبول تو یہی ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر اپنی ذمہ داریوں کو بھی قبول کر، تو تم سے تو انہوں نے یہ پکا عہد لیا تھا کہ تم ان کے کیئر ٹیکر بنو گے، تم ان کے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان کا جو ہے وہ کیئر ٹیکر بنایا ہے۔ تو وہ جب میثاق اتنا پختہ عہد انہوں نے تم سے لیا ہے، تو اب تم نے اس کے تحت ان سے فائدہ بھی اٹھا لیا، اور آپس میں یعنی تنہائی میں بھی تم ایک دوسرے سے ملے ہو، تو کیا اب اس کے بعد تم ان سے یہ چیز واپس لے سکتے ہو؟ یعنی ایک دوسرے کو یعنی کہ سائیکولوجیکلی ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کتنی غلط بات ہے یہ، یعنی تم کتنی گھٹیا، کتنی غلط حرکت کر رہے ہو کہ اب تم ان سے وہ مال جو ہے وہ واپس لے جا رہے۔ وہ جذبات اب کہاں گئے جو اس تعلق کو قائم کرتے ہوئے تم دکھاتے تھے؟ کسی کو تو تم نے بڑے پکے عہد کیے، تعلق زوجیت کی بھی بات ہے اور ویسے بھی ایک اچھے تعلقات رکھ چکے ہیں، تو اب تم اتنی گھٹیا حرکت، اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتے؟ کیونکہ یہ رشتہ تو ایسا ہے کہ اس میں جتنی قربت ہوتی ہے نا، اتنی قربت کسی اور رشتے میں تو ہوتی ہی نہیں، اور یہ تو اتنا پکا عہد ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ بات دیکھیں، مال جو ہے وہ واپس نہ لینا اور اس کو کتنا بڑا گناہ کہا ہے، اور اس میں پھر یہ بھی ساتھ دلائل دیے گئے کہ یہ تو مطلب واضح گناہ ہے، تم کیا بہتان لگا کے اس کو لو گے، یا اپنے سر پہ اس ایلیگیشن کو تم لو گے، اور تم اس سے تنہائی میں بھی مل چکے ہو اور تم نے پختہ عہد بھی کیا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اب تم کیسے ان سے مال واپس لے؟ اب آپ سوچیں، اس کے اوپر انسان جب پڑھتا ہے نا تو وہ یہی سوچتا ہے کہ دیکھو کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اور کتنا زیادہ سمجھایا ہے مردوں کو کہ یہ نہیں کرنا، اور کس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور یہی سارا کچھ کیا جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنا سختی سے منع کیا، اور مطلب انسان کو جذباتی طور پہ بھی، نفسیاتی طور پہ بھی جھنجھوڑا ہے، ہر لحاظ سے ذمہ داریاں بتائی ہیں مردوں کو کہ یہ نہیں کرنا، اور وہی کچھ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے عورتوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور پھر اس رشتے کے لیے کتنی محنت کی جاتی ہے۔ سر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تک کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی اچھے طریقے سے سمجھیں، اور ہم اولاد کی بھی جو تربیت ہے نا وہ انہیں دینی اصول کے اوپر کریں، اور ان کو بھی قرآن جو ہے وہ ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھائیں، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ باقی جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے، ابھی اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی پلیز تلاوت کریں۔ أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم